بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، آپ کو ظاہر علم میں ہے، پتہ ہے آپ کو کہ آج 7 اکتوبر ہے، اور 7 اکتوبر گزشتہ سال کیا ہوا تھا۔ 7 اکتوبر سے لے کے آج تک ایک سال جب ہم بات کرتے ہیں غزہ کی، تو وہاں پر جو ظلم اور بربریت ہے اسرائیل کی طرف سے، اس کو آج ایک سال مکمل ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں آج یوم یکجہتی فلسطین منایا گیا۔ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ کراچی میں بھی ملین مارچ کیا گیا حافظ نعیم الرحمان صاحب کی طرف سے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا بھر میں اس سلسلے میں مظاہرے ہوئے ہیں، دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں مظاہرے ہوئے، تو ہر کوئی جو ہے وہ اس ظلم اور بربریت کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی آج وہ یہ کہ آج ایوان صدر میں پاکستان میں ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی گئی، اور وہاں پر کم و بیش تمام سوائے ایک جماعت کے وہاں پر سیاسی جماعتیں موجود، ان کے سربراہان موجود، وزیر اعظم نے، صدر زرداری صاحب نے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے وہاں پر بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ اور اس کا نتیجہ اب کیا نکلے گا؟ کیا صرف زمانی جمع خرچ ہوگا یا واقعی کوئی پریکٹیکل جو ہے وہ بھی ہم صورتحال ہوتی دیکھ سکتے ہیں؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ شامی صاحب، سر کل ہم نے دیکھا ہوئے، آج بھی ہوئے، یہ جو آج آل پارٹیز کانفرنس ایک سال ہو گیا جی سر، حماس اور اسرائیل کی لڑائی کو، اور اس میں غزہ جو ہے وہ تو کھنڈر بن چکا ہے، اور اب ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں۔ کیا فگر ہوگی؟ 48,000 سے زیادہ، 48,000 سے زیادہ، اور عورتیں، بچے، 30,000 عورتیں اور بچے، اور ہسپتال، سکول، مکانات سب تباہ ہو چکے، برباد ہو چکے۔ اور اس کے بعد یہ جنگ جو ہے پھیلی ہے، تو حماس کے جو لیڈر تھے اسماعیل ہنیہ، یعنی ایران میں مہمان تھے، ایرانی صدر کی تعزیت کے لیے آئے تھے، اور ان کو وہاں نشانہ بنایا گیا اور ان کو شہید کر ڈالا گیا۔ اس کے بعد پھر حزب اللہ کے جو قائد تھے حسن نصر اللہ، ان کو لبنان میں نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ بھی متعدد کمانڈر جو ہیں حماس کے اور حزب اللہ کے، وہ نشانہ بنائے جا چکے، اور جنگ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور بلکہ پھیلاؤ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب خدشہ یہ ہے کہ کسی وقت بھی ایران کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو سکتی، ٹھیک ہے، اور امریکہ جو ہے اس کی طرف مکاری دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ ہم جو ٹارگٹ آپ کو دیں گے ان اہداف پر آپ حملہ کریں تو آپ کو بونس ملے گا، آپ کو اس کا انعام ملے گا۔ اگر اس اہداف سے ہٹ کے آپ نے مسلک کیا تو پھر آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ لیکن ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے تو خلاف ہے، یعنی امریکہ بھی یہ کہا ہے، تیل کی تنصیبات بھی، لیکن وہ کون سی تنصیبات ہے جس کو امریکہ نشانہ بنانا چاہتا ہے؟ اب ایران جو ہے وہ کس طریقے سے، اس کا دفاعی نظام کیسا ہے اور کہاں تک وہ اس کا سامنا کرے گا، اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ تو جنگ جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور کوئی اسرائیل کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے، اور امریکہ اور مغربی ممالک جو ہیں پوری شدت کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بار بار یہ بات کر رہے ہیں اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ یہ دفاع کا حق جو ہے ایک انوکھا حق دریافت ہوا ہے، یعنی آپ نے فلسطینی جو ہیں ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا، ان کے علاقوں میں بستیاں بسا لیں، اور کوئی اقوام متحدہ کی قرارداد اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ابھی آپ دیکھیں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے وہ بھی اسرائیل کے خلاف فیصلہ دے چکی، جی ہاں، اور اس کو مجرمانہ سرگرمیوں کا مرتکب قرار دے ساؤتھ افریقہ جو جینوسائیڈ۔ اچھا، اب وہ حق دفاع جو ہے وہ فلسطین کا حق دفاع نہیں ہے، اس کو نہیں مانا جا رہا، اور ان کا جو عرب اسرائیل کی حدود میں رہتے ہیں، اب دیکھیں اسرائیل کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہی نہیں ہے، بنیادی حقوق کا، بنیادی حقوق ہے ہی نہیں، کہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ عرب جو ہیں باشندے جو وہاں رہ رہے ہیں ان کو بھی دینے پڑ جائیں گے، اور ان کا کوئی انسانی حق جو ہے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ایک تو علاقہ وہ ہے نا جو اسرائیل کی
جو حدود کے اندر عرب رہ رہے ہیں. ٹھیک. اب یہ ہے کہ حماس جو ہے اور اس سے سر دھڑ کی بازی لگائی ہے اور پوری دنیا کا ضمیر جو ہے اس کو جھنجھوڑا ہے. اور آج پاکستان میں صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر ایوان صدر میں تمام سیاسی جماعتوں کو مذہبی جماعتوں کے نمائندے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فلسطین سے یکجہتی کا اظہار کیا. اور اس کے بعد ایک قرارداد بھی منظور کی گئی جس میں دیکھیے اس وقت تو بنیادی بات جو ہے جنگ بندی وہ ہے جنگ بند ہو اور فوراً جنگ بندی ہو. فوراً جنگ بند ہو بجائے اس کے کہ جنگ کا دائرہ پھیلے جو ایران تک پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. یمن تک جنگ بند ہو اور فلسطین کے جو غزہ کے لوگ ہیں ان کو ریلیف ملے. وہاں کے جو زخمی ہیں بچے ان کا علاج کیا جائے. وہاں کے جو طالب علم ہیں جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعلیم جو ہے ختم ہو گئی ہے ان کو داخلے ملے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے آج جو ریزولوشن منظور ہوا ہے. صحیح. اس میں پاکستان جو ہے ان کو امداد فراہم کر رہا ہے. الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر حکومت پاکستان مادی امداد فراہم کر رہی ہے غزہ کے لوگوں تک. اس میں مزید تیزی لائی جائے گی. طالب علم جو ہیں اور میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں دوسرے جو اعلیٰ تعلیم کے حاصل کر رہے ہیں بچے ان کو دیکھا جائے گا کہ پاکستان میں کس حد تک ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے اور کس حد تک جو زخمی ہیں ان کو علاج کے لیے لایا جا سکتا ہے. تو اور اس کے بعد پھر اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ آپ ایک ہائی لیول کمیٹی بنائیں. آپ ہماری خدمات بھی حاضر ہیں. پوری دنیا میں دستک دیں. او آئی سی کا اجلاس بلائیں اور دوسرے جھنجھوڑے جا کر سول سوسائٹی کے ارکان کو. تو بہرحال یہ ساری تدابیر جو ہیں ان پر اتفاق کیا گیا ہے. اور اب او آئی سی سے بھی پاکستان کی درخواست ہوگی کہ اس بارے میں کوئی اجتماعی فیصلہ کیا جائے. کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ پاکستان اکیلا جو ہے وہ تو اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. پورے عالم اسلام کو ملنا پڑے گا بلکہ پھر اس کے بعد مغربی دنیا پہ دباؤ بڑھانا پڑے گا. پھر چین کو اور روس کو بھی حرکت میں لانا پڑے گا. بالکل. تو پھر مل کے یہ کوئی ہاتھ روکا جا یعنی سکے. سفارتکاری بھی اہم اور لابنگ بھی اہم ہے اس کے اندر. سر منصور جعفر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. آج بلکہ افات یہ ہوئی ہے کہ ہماری تحریک انصاف جو ہے پی ٹی آئی اس نے شرکت نہیں کی اے پی سی میں. جی ہاں سر. اور پہلے جو گوہر صاحب تھے انہوں نے چیئرمین ان کے جو ہیں انہوں نے یہ ایسا اشارہ دیا تھا کہ وہ اے پی سی میں شرکت کریں گے. لیکن بعد میں انہوں نے شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا. اس کے سر کیا اثرات ہوں گے اس پہ بات کر لیں گے. ہاں ایگزیکٹلی. ان کی اپنی شکایات ہیں ان کے اپنے یعنی ان کے جو بھی ان کے الزامات ہیں وہ سارے اپنی جگہ ہیں. لیکن سر جسچر تو اچھا نہیں گیا نا ظاہر ہے. ایک جماعت جو ان کو جو بھی شکایات ہیں جو بھی ان کے الزامات ہیں ان کا وزن جتنا بھی ہو لیکن ان کو چاہیے تھا کہ اس اجلاس میں شریک ہوتے. غزہ کے خلاف جو یکجہتی جو پارلیمنٹ میں مشترکہ قرارداد منظور ہو چکی ہے تو پوری اپنی جو قومی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر بیٹھتے. تو باقی تو پھر جو ان کے معاملات ہیں ان کا بھی کوئی مداوع ہو اس کے لیے کوئی بات چیت کا آغاز ہو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تشریف لائے اور بڑی اچھی گفتگو کی. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی کی. باقی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دوسرے زوما نے اور ایک بہت ہی باوقار ایک سماجی اجتماع تھا. اور پاکستانی قوم جو ہے اس کا حوصلہ بڑا ہے اور یعنی اس نے ایک بڑا چیلنج قبول کیا ہے اکٹھے ہو کر اپنے بھائیوں کو پیغام بھیجا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. صحیح ہے. یہ مبارک گھڑی تھی آج اور اس پر ہم جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اور ہماری مذہبی جماعتیں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ اس کنسنسس میں شریک نہیں ہوئے وہ بھی غور کریں گے اور وہ بھی الٹیمیٹلی اس میں شریک ہوں گے. ٹھیک ہے. منصور جعفر السلام علیکم. منصور صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم.
میں سن پا رہا ہوں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی ہاں جی بالکل پہنچ رہی۔ منظور صاحب یہ بتائیے کہ اب 1 سال ہو گیا اس جنگ جاری ہے، جنگ کیا جاری ہے، بس ایک بربریت کا مظاہرہ ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا امکان نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ کوئی جنگ بندی کی سبیل ہو رہی ہے، ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جی، میں بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، آج جو اسلام آباد میں ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس ہے، ایک 7 اکتوبر تو 2023 میں ہوا تھا، جس میں حماس نے، دیگر مزاحمتی تنظیموں نے مل کر اسرائیل پر یکبارگی کے ساتھ جو حملہ کیا تھا، وہ ایک لحاظ سے ان کا اعلان تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے پاکستان کی تمام دینی سیاسی جماعتوں نے مل کر جو ہے یکبارگی کے ساتھ یہ جو 2 ریاستی حل کو طلاق دی ہے، یہ ایک دوسرا میں سمجھتا ہوں اکتوبر 10 ہوا ہے اور 2024 میں ہوا۔ پاکستان اور پاکستان کی حکومت اور اے پی سی کے تمام شرکاء اس بات پہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے کم از کم اپنا قبلہ درست کر لیا ہے، کہ وہ جو ایک کارنر سٹون تھا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا، جو کہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے طے کیا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ناجائز اولاد ہے امریکہ کی اور اسے ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے، تو یہ جو 2 ریاستی حل کا ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا اور وہ اس طریقے سے فلسطینیوں کی منزل کھوٹی کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں مختلف امن معاہدات، کبھی کیمپ ڈیوڈ، کبھی اوسلو، منصور جعفر کبھی صاحب، ڈیٹن ایکارڈ۔ وہ تو ایک تاریخ کا سب حصہ ہے نا، کہ جب آپ کی فوجیں مقابلہ نہیں کر سکیں، عرب ملک جو ہیں وہ شکست کھا گئے، جمال عبد الناصر کے ساتھ کیا ہوا، انوار السادات کے ساتھ کیا ہوا، پھر اس کے کتنے اثرات مرتب ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مزاحمتی تحریکیں جو ہیں انہوں نے جنم لیا، تو تاریخ جو ہے وہ تو ساری تاریخ میں بھری پڑی ہے نا ان واقعات سے۔ اصل بات یہ ہے کہ آج کا معاملہ تو یہ ہے کہ جنگ بندی کیسے ممکن ہوگی؟ جی، جنگ بندی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں جو ابھی ٹاپ پرائرٹی اس اعلامیہ میں طے کی گئی وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اسرائیل کی جو وحشت ہے، جو مظالم ہیں، اسے رکوانے کے حوالے سے سبیل کی جائے، اور وہ یقیناً جو ایک آپ نے خود اپنے ڈسکشن میں ذکر کیا کہ پاکستان اکیلے نہیں کر سکتا، پاکستان اور خاص طور پہ جو او آئی سی کا پلیٹ فارم ہے اس میں بڑے ہی با اثر، با وسیلہ اور بڑی بڑی مضبوط فوجوں والے ممالک بھی شامل ہیں، اس میں اسلامی دنیا کے بھی شامل ہیں، ادروائز بھی، اور وہ میں سمجھتا ہوں ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اگر وہاں سے ایک متحدہ موقف اس جنگ بندی کے حوالے سے جو صرف اور صرف مذمتی قرارداد کے تک محدود نہ ہو بلکہ ایک عملی راست اقدام کے حوالے سے ہو، کہ اگر اسرائیل جو ہے اپنی اس جارحیت سے جو غزہ پر اس نے پچھلے 1 برس سے روا رکھی ہوئی ہے اس کو نہیں روکتا، اور اسی طریقے سے اس کے قدم جو ہے وہ لبنان تک جو ہے وہ بڑھنے سے نہیں رکتے، یا وہ ایک اور ہمسایہ ملک ایران کو کسی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے، یا وہ مزاحمت کے پروجیکٹ کے حوالے سے اپنے ناپاک عزائم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اسے ایک متحدہ متفقہ اسلامی دنیا کی جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ عسکری جو ایک آن سلاٹ ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں اسرائیل کے لیے اور اسرائیل کے سرپرست اعلیٰ امریکہ کے لیے یہ میسج جو ہے انتہائی سہانے روح ہوگا، اور وہ اپنی فیوچر کی جو فورن پالیسی ہے بالخصوص مشرق وسطیٰ میں اپنی آؤٹ پوسٹ کو مزید سٹرونگ کرنے کے حوالے سے، یا وہاں پہ ایک نام نہاد گریٹر مڈل ایسٹ یا گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے اس کو ری وزٹ کرے گا یقیناً، اور جس طریقے سے وہ نارملائزیشن کا ڈول ڈال کے بہت سے عرب اور اسلامی ملکوں کو اپنا تابع و فرمان بنانا چاہتا ہے، وہ اس تمام منصوبے پر 10 بار سوچے گا کہ اس کا مقابلہ جو ہے اب وہ حقیقی معنوں میں میدان جنگ میں ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار جو ہے وہ مسلم دنیا کے ساتھ، مسلم دنیا کے ایک بلاک کے ساتھ ہے۔ اور یہ تو پوری او آئی سی جو ہے اس سطح پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا، اور لوگوں کو ہموار کرنا پڑے گا، ایک مشترکہ موقف اختیار کرنا پڑے گا، تبھی ہم کو اسے نتیجہ خیز بنا سکیں گے۔ سر ایک کوئکلی اگر چھوٹا سا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، منصور جعفر صاحب، سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ کیا سر اور اسلامی ممالک جو ہیں جن کا بھی ذکر کرتے ہیں منصور جعفر صاحب، وہ یکسو ہیں کیا وہ اس معاملے پر؟ کیونکہ چلیں پاکستان نے تو طلاق دے دی 2 ریاستی حل کو، آج وہ کہہ رہے ہیں جب دنیا 2 بلاکس میں بٹی ہوئی تھی، ایک طرف سوویت بلاک تھا، ایک طرف امریکن اینگلو امریکن بلاک تھا، ٹھیک ٹھیک،
اور اس وقت ہمارا جو مصر ہے، جو شام ہے، یہ سارے روس کے ساتھ تھے، سوویت یونین کے ساتھ تھے، اس بلاک میں تھے. صحیح. اور ان کو اس وقت انہوں نے ایکوپ کیا. ان کو روسی اسلحہ جو تھا، سوویت اسلحہ جو تھا، وہ ان کو فراہم ہوتا تھا. اور پھر اس وقت جمال عبد الناصر جو تھے، جب صدر تھے مصر کے، اور ان کا جو ڈنکا بجتا تھا اور پورے عالم عرب کی آواز تھے، جن سے خود عرب حکومتیں کپ کپاتی تھی، اس قدر ان کی دہشت تھی اور اس قدر ان کی مقبولیت تھی. جب انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ان کو جنگ کا آغاز ہوا تو آپ دیکھیں کہ ان کے جو جتنے جہاز تھے ان کے پاس، مگ طیارے، وہ سارے ایک جگہ کھڑے کیے گئے تھے، ایک اڈے پر. صحیح. اسرائیل نے اس اڈے پہ حملہ کیا اور سارے جہاز تباہ کر دیے. اور اس کے بعد مصر کو ہزیمت اٹھانی پڑی. وہ جنگ جو تھی وہ ایک اسرائیل کے لیے پیش قدمی کا ذریعہ بن گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد انوار السادات بنے مصر کے صدر، اور انوار السادات نے پھر اپنے علاقے جو ہیں بازیاب کرانے کے لیے کام کیا. سینائے پہ قبضہ ہو چکا تھا اسرائیل کا، اور اس وقت بھی شام جو تھا وہ پیش تھا. اور پھر کیا ہوا؟ اس حملے میں دانت کھٹے کر دیے انوار السادات نے. اچھا. اسرائیل کے. ٹھیک ہے. لیکن امریکہ اس کی پشت پہ پورا کھڑا ہو گیا. اس نے اپنے تجوریوں کے منہ کھول دیے، اسلحہ سپلائی شروع کر دی. اس کے بعد انوار السادات بے بس ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں امریکہ سے نہیں لڑ سکتا، اسرائیل سے لڑ سکتا ہوں. تو پھر انہوں نے اپنے طور پر وہ کیمپ ڈیوڈ جو ہے، پھر مذاکرات ہوتے ہیں، مصر نے اپنے طور پر ڈیل کر لی، اپنے علاقہ جو سینائے کا واپس لے لیا. صحیح. اور اس طریقے سے اسرائیل میں عالم عرب جو ہے، پہلے کہتے تھے عرب لیگ جو ہے وہ پوری جو ہے اس سے مفاہمت ہوگی اسرائیل کی. صحیح. لیکن انہوں نے علیحدہ ہو کر اپنا معاملہ کر لیا، سفارتی تعلقات قائم کر لیے. مصر کا سفیر تل ابیب میں، تل ابیب کا سفیر مصر میں. صحیح. آپ یہ بات بتائیے، اس کے بعد پھر مزاحمتی تحریکیں وہ جنم لیں. اس وقت پی ایل او جو تھی وہ بھی ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ پہ آ گئی. پھر حماس آئی ہے، پھر حزب اللہ آئی ہے، پھر ایران آیا ہے، پھر ایک ریزسٹنس شروع ہوئی ہے. اب اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا. تو بات بنیادی ہے کہ امریکہ جو ہے اس کی جو طاقت ہے، جب تک وہ پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آپ جنگ کے میدان میں نہیں کود سکتے. آپ کو اپنا پریشر بنانا پڑے گا، ڈپلومیٹک پریشر بنانا پڑے گا، آپ کو سفارتی ذرائع استعمال کرنے پڑیں گے. لیکن اس میں جو مسلم امہ کا لیڈر ہے سعودی عرب، امہ جو ہے اس کے اوپر اس وقت ساری جو ہے وہ مسلم نگاہیں امہ جو ہے اس کو بھی اپنا پریشر جو ہے، مسلم امہ میں بھی کیا ہوا، متحدہ عرب امارات نے تسلیم کر لیا. ہاں جی، ابراہیم اکارڈ، وہ جو ابراہیم اکارڈ شروع ہو گیا. تو مطلب یہ آج ہے، وہ حافظ صاحب کہہ رہے تھے یہ دریا برد ہو گیا، ہو جائے گا دریا برد. اب آپ کو لگتا ہے تو سر؟ ہو گیا ہے، ہاں. لیکن یہ ہے کہ کیسے آپ اسرائیل کا ہاتھ روکیں گے، جنگ بندی کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنی اوقات میں رہے. یہ ایک بڑا چیلنج ہے. ہم اپنی جگہ جذبات اپنی جگہ ہیں، ہمارے جذبات بھی کھولتے ہیں، ہمیں بھی غصہ آتا ہے. صحیح. ہمیں بھی احساس ہوتا ہے ندامت کا اور ذلت کا. لیکن سوال یہ ہے کہ عملی میدان میں کیا کرنا ہوگا. اصل بات یہ پاکستان کو دوسرے ممالک جو اسلامی ممالک سر، یہ جو تجویز آئی ہے کہ وہ جی مل کر ہاں آگے بڑھیں گے، دباؤ بڑھائیں گے تو کچھ حاصل کر پائیں ایس سی او اجلاس جو ہونے والا ہے اس کا فورم ہو سکتا ہے استعمال اس سلسلے میں، جو آج یہ تجویز آئی کہ جی شنگھائی کا اجلاس اس میں کیا کرنا ہے. اس میں آج یہ کہا گیا نا کہ اس فورم کو استعمال کریں. مسئلہ بے شک وہ اقتصادی معاملات پہ، لیکن آپ یہ مسئلہ وہاں پر اٹھائیں. وہاں پہ یہ ٹھیک ہے، چین بھی آئے گا، بھارت بھی آئے گا. اس کے اندر شنگھائی جو کوآپریشن کونسل ہے وہ تو اس کام کے لیے نہیں بنی ہے کہ تنازعات طے کرے. صحیح. ایک ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی قرارداد پر کوئی مطالبہ کر دیا جائے. اور تو اس وقت بھی چین بھی
اور روس بھی وہ تو یہی موقف رکھتے ہیں کہ جنگ بندی ہو اور یہ جو نسل کشی کا سلسلہ شروع کیا ہے اسے ختم کیا جائے. تو مگر ایک قرارداد وہاں منظور بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے عالم عرب کو اور عالم اسلام کو کچھ زور لگانا پڑے گا اور کچھ اپنے آپ کو آگے کچھ سینگ پھنسانے پڑیں گے. ٹھیک ہے, تبھی کچھ کام ہوگا. پاکستان جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے, ان کی منت کر سکتا ہے, ان کو جا کے دلائل پیش کر سکتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ جو اپنے بس میں ہے, بس میں یہ ہے کہ یہاں ہم جتنی مادی امداد کر سکتے ہیں, وہ تو جتنی طبی امداد کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, وہ کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں. حماس کا دفتر یہاں پر کھولنے کی بات کیا ہے حافظ صاحب نے, یہ ممکن ہے؟ حماس کا دفتر تو ایک سفیر تو ہے نا یہاں موجود ہیں پہلے بھی جی, تو حماس کا دفتر بھی کھل سکتا ہے یہاں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اچھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی کام جو ہے, یعنی ہم سفارتی ذرائع اور اخلاقی ذرائع سے اور مادی ذرائع سے جو مدد کر سکتے ہیں وہ بہرحال ہمیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آج جب یہ سب ہم دیکھ رہے تھے, تقاریر چل رہی تھیں, تو کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ آپس میں بھی جو ہے وہ سکورز سیٹل ہو رہے ہیں, کچھ جملے اس طرح کے جو ہے ادا کیے جا رہے ہیں. جیسے علیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو ملک اندر سے تقسیم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہیں کے نہیں رہتے, تو وہ اشارہ ظاہر ہے اس طرف تھا. وہی جماعت جو اس اجلاس میں شریک نہیں تھی اس کانفرنس میں. اندر سے جو تقسیم ہے وہ بھی ختم ہونی چاہیے نا. اندر سے جو تقسیم ہے وہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. ہر چیز کی حدود و قیود ہے نا. ہر لڑائی جو ہے اس کا ایک طریقہ ہے, چلن ہے نا. تو اب یہ سیاست جو ہے, اب جو کچھ بھی ہو, اس کے بعد اب جو ملک کا مفاد ہے اس کی یکجہتی ہے, اس کو تو بنیادی فوقیت ہونی چاہیے. ابھی تو یہاں تو آپ دیکھ لیجئے جس طریقہ سے ہمارے گنڈا پور صاحب جو ہیں حملہ آور ہوئے ایک لحاظ سے, وہ آئے ہیں جس طرح سے اسلام آباد میں, پھر اس کے بعد ڈی چوک میں پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے. سر اس پر ذرا ہم ڈیٹیل اس پہ ہم بات کریں کہ وہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں, دفعہ مشکوک کردار ہے, پھر وہاں چلے گئے. اصل میں ہم دیکھیے, ہمیں یہ کام نہیں کرنا کہ ہم نے کوئی مشکوک کردار بتائیں کسی کا یا نہیں بتائیں. بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ایک انہوں نے اپنا ایک ولولہ تو انہوں نے پیدا کیا ہے نا, اور ایک اپنے ورکرز میں ارتعاش بھی پیدا کیا. تو اب وہ پہنچے کہ جو ان پر گزری ہے وہاں پر, ان کا تو کہنا یہ ہے کہ میں وہاں کے پی کے ہاؤس میں تھا سر, وہ اور وہاں سے میں وہیں بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے سر, اس پہ آتے سر, میں ایک تو یہ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس طریقے سے کسی یعنی دارالحکومت میں آئے, یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اگر پھر اس کے پیچھے پولیس درپا ہو جائے اور حملہ, اور کہے جی وہ کہتے ہیں ہمارا سامان توڑ دیا, چھاپا مارا کے پی کے ہاؤس پہ, یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے. سر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. 3 روز تک ہم دیکھتے رہے کہ ایک ہنگامی سی صورتحال رہی اور پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا, اور حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو روکنے کے در پہ تھی. کوششیں بھرپور کی گئیں, اور اس دوران میں ایک بار پھر وہی واقعہ پیش آ گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اچانک غائب ہو گئے. جیسے وہ پچھلی مرتبہ غائب ہوئے تھے, پچھلی مرتبہ 8 گھنٹے کے لیے تھے, اس دفعہ گھنٹے جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہو گئے. کہاں رہے؟ اس دوران تشویش جو ہے وہ پھیل گئی اور سب پریشان ہو گئے کہ کہیں ان کو اغوا کر لیا گیا, ان کو کوئی اٹھا کے لے گیا, کیا ہے؟ عدالت سے تک رجوع کرنے کی بات ہوئی. شامی صاحب سر ذرا جب عدالت میں تو درخواست دے دی گئی جی ہیبیس کارپس کی, اور پھر اس کے بعد اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا خیبر پختونخوا کا. اسد قیصر جیسے معقول شخص جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے, اور بیرسٹر سیف جو ہیں وہ بھی یہی دہائی دیتے رہے, اور پی ٹی آئی کے لوگ مسلسل کہتے رہے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے یا کسی ادارے نے اٹھا لیا ہے. محسن نقوی صاحب کہتے رہے کہ وہ ہم نے ان کو نہیں اٹھایا, نہ گرفتار کیا ہے, وہ ہمارے قابو نہیں آئے. لیکن اس کے بعد پھر وہ صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں نمودار ہو گئے, اور انہوں نے جو کہانی بیان کی ہے اس میں تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہ وہ کہیں گئے تھے اور نہ کہیں اغوا ہوئے ہیں, چھپتے چھپاتے 12 ضلعوں 12 اضلاع کون سے آ گئے سر؟ 12 اضلاع رانا ثناء اللہ پوچھ رہے ہیں کون سے اضلاع ہیں 12 جو کراس کرتے ہوئے, اور پہنچ گئے گھبراہٹ کے عالم میں. چھپ چھپا کے اگر آپ چل رہے ہوں گے نا تو آپ کو بھی ایک ضلع میں 12 نظر آئیں گے.
تو دن میں تارے نظر آئیں گے, تارے نظر آتے ہیں. تو دیکھیے بات, بنیادی بات یہ ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ, اور یہ جو علی امین گنڈا پور ہے, اس کے بارے میں جو میں دوستوں سے معلوم کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ان کا رابطہ عوام زبردست ہے. اپنے حلقے میں بھی یہ لوگ ہر وقت لوگوں سے ملتے ہیں, بالکل, اور ان کے کام آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس لحاظ سے تو وہ بڑے ایک عوامی شخصیت ہیں, اوروں کے بھی کام آتے ہیں نا سر. مگر بات یہ ہے, دیکھیے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ, اس کو چاہیے کہ اس طرح کے احتجاج میں شریک نہ ہو. وہ تو لیڈ کرتے ہیں سر وہ, لیکن اس کے بعد جب یہاں اگر آ جائے تو پھر اس کے بعد کیسے کیا اس کو گرفتار کیا جائے گا, کیا پولیس اس کے پیچھے لگائی جائے گی, کیا کے پی کے پہ یا ہاؤس پہ حملہ کیا جائے گا, یا اس کی تلاشی لی جائے گی. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بری مسالے قائم ہو رہی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون سازی ہونی چاہیے. اچھا, وہ کیا؟ اور جو عہدیدار ہیں, جو وزراء اعلیٰ ہیں اور وزیر ہیں, ان پہ پابندی لگا دینی چاہیے کہ وہ ایسے کسی احتجاج میں شرکت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جیسے الیکشن کیمپین کے دوران ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, اگر احتجاج کرنا ہے ان کی سیاسی جماعت کرے, اور ان کو اس سے نظم خراب ہوتا ہے مملکت کا, اور مملکت کا چہرہ جو ہے وہ داغدار ہوتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ قانون سازی ایسی ہونی چاہیے کہ دارالحکومت میں کوئی جتھے لے کے آ ہی نہ سکے, اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اگر کوئی 50 آدمی 100 قانون ابھی پاس ہوا تو تھا سر, وہ پی اے پی 50 آدمی 100 آدمی آئیں قومی اسمبلی میں کوئی اپنا پیش کرنا چاہتے ہیں, میمورنڈم وہاں پیش کر جائیں ارکان سے مل کے, اور اس طرح کا یہ جو ہم نے تماشا بنا دیا ہے. اور 2014 کا جو دھرنا ہے جو طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب نے دیا تھا, جن لوگوں نے ایجاد کیا وہ, اور وہ ظہیر الاسلام اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے, اور وہ لوگ جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں تاریخ کے کٹہرے میں ایک مجرم کے طور پہ کھڑے رہیں گے. اس وقت میں چیخ کر میں یہ بار بار کہتا تھا کہ بھائی اگر یہ آپ نظیر قائم کر رہے ہیں, اس سے ایک جتھے جو ہیں مستقل آئیں گے دارالحکومت پہ, اور یہاں کام کرنا دوبر ہو جائے گا. تو اب ضرورت ہے اس جن کو بوتل میں بند کیا جائے واپس, اور ایسی قانون سازی کی جائے کہ دارالحکومت, وگرنہ تو دارالحکومت جو ہے وہ تو اس میں تو ایک عذاب ہو گیا نا, اس میں تو معمول کا کام ہی نہیں چل سکتا. کنٹینر آباد بن جاتا ہے سر وہ. اور پھر آپ یہ کیا احتجاج ہے, پورے ملک سے بندے اکٹھے کر کے آپ دعویٰ بول دیں, کیوں؟ یہ کون سا طریقہ ہے احتجاج کا؟ تو اس پہ حکومت غور کرے, اس پہ قانون سازی کر دے, اس تماشے کو ختم کر دے, اور جو بھی وزراء اعلیٰ ہیں جماعت, ان پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے کہ وہ کسی سیاسی احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے. جو سیاسی احتجاج کرنا ہے ان کی جماعتیں کریں, وہ لوگ کریں جو ان کے پاس عہدے نہیں ہیں, اور اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو بے وقار نہ کریں, ہماری ریاست جو ہے اس کو کمزور نہ کریں اس کو. اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. سر یہ الزام کیوں لگ رہا ہے پھر علی امین گنڈا پور صاحب پہ کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہے, کیونکہ جس طرح پچھلی دفعہ غائب ہوئے تھے. الزام جو بھی مرضی لگتا رہے, کہ وہ کہیں دونوں طرف کھیل رہے ہیں, ہمارے کنڈی صاحب کہتے ہیں 2 طرف کھیلیں, 3 طرف کھیلیں, 4 طرف کھیلیں, اور سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ ہر طرف کھیلتے ہیں, اس کو چھوڑیں آپ. اچھا, بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, اور ان کو حد میں رہنا چاہیے, اور ان کو اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے, اور ان کا صوبے کے وزیر اعلیٰ کے طور پر پولیس کو ان کے چھاپے بھی نہیں مارنے چاہیے, اور ان کو پکڑنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں, اپنی ریاست کو کمزور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, لیکن بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خود اپنے آپ کو کمزور کر رہی ہے. ایک طرف دیکھیے اتنا اہم یہ کانفرنس ہوتی ہے, وہاں شریک نہیں ہوتے, ایک پیج پہ سارے کے سارے, اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایس سی او اجلاس سے پہلے بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. سینیٹر ہمارے عرفان صدیقی صاحب ہیں, جی جو امور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں سینٹ کے, اور وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کس کی ناراضگی کے خوف سے اور کس کی خشنودی کے لیے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے سے ڈرتی ہے, اور اسے غزہ کی خون میں نہاتی گلیاں اور بھوک سے دم توڑتے معصوم بچے دکھائی نہیں دیتے. اب یہ
جواب دے اس کا پی ٹی آئی. بالکل ان کا جو الزام ماضی میں لگتا رہا نا ان پہ سر کہ وہ یعنی کہ وہ اسرائیل بھی جو ہے وہ ان کو یہ سمجھتا ہے. آپ پتہ اتنی دور نہ چلے جایا کرے یار. سر وہ ثابت کر رہے ہیں نا, ہم کوئی سیاستدان تھوڑی ہیں کہ اس طرح کے بیانات جاری کریں اور اخباروں کے مضامین کے اوپر اپنا مینار پاکستان کھڑا کر دیں. اچھا, لیکن سر بہرحال گورنر راج کی بھی اب باتیں ہو رہی تھیں کہ جی ہاں کہ جی یہ گورنر راج جو ہے وہ لگ سکتا ہے. کیا ایسے ہیں حالات سر آپ کو لگتا ہے؟ جو 18ویں ترمیم کے بعد تو گورنر راج کا نفاذ بڑا مشکل بنا دیا گیا ہے اور لگے گا بھی تو مختصر مدت کے لیے لگے گا, لیکن اس سے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی اور معاملات کو ٹھنڈے دل سے طے کرنا چاہیے اور ایکسٹریم تک نہیں جانا چاہیے. بات کرنی آسان ہے اور اس کے بعد نتائج بھگتنے مشکل ہیں. گورنر راج ہم نے کتنے لگائے ہیں اور کتنے حالات کو بگاڑا ہے. ہاں جی, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1973 کے بعد ایک آرام چین سے معاملات چل رہے تھے تو وہ 1970 کا حکومتیں بن گئی تھیں, اس کے بعد دستور بن گیا, حکومتیں بنی, نیب کی حکومت بن گئی جمیعت علماء اسلام کی بلوچستان میں, بالکل, اور پھر اس کے بعد گورنر راج آ گیا. عراقی اسلحہ برآمد ہوا ہے, اکبر بگٹی جو گورنر بنا دیے گئے, اور پھر وہ اس وقت سے جو ایک ہنگامہ شروع ہوا ہے, ہمارے جو اختر مینگل کے والد ہیں عطا اللہ مینگل, وہ وزیر اعظم, مولانا مفتی محمود جو ہیں مولانا فضل الرحمان کے والد محترم, وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے, تو وہ انہوں نے وہاں حکومت ختم کی, گورنر راج لگایا بلوچستان میں, احتجاجاً انہوں نے استعفیٰ دے دیا مفتی محمود صاحب نے اپنی وزارت سے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا, ہم یعنی ایک ہم نے بس نام سن لیے ہیں گورنر راج سے کیا ہوگا, ایک دنگا ہوگا, فساد ہوگا, اور ہمارا جو صوبہ ہے ابھی تو وہاں پی ٹی ایم جو ہے اس پہ بھی پابندی لگ گئی ہے اس پہ. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ جو یہاں دہشت گردی زوروں پر ہے, افغانستان سے آپ کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں اور ہم اس کو روک نہیں پا رہے, اور افغانستان کی حکومت بھی ان لوگوں کو روک نہیں پا رہی, تو ایک ہمیں بڑی دانائی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جو ہے معاملات کو دیکھنا ہے, اور صبر کا ہی پھل میٹھا ہوتا ہے, بے صبری کا پھل کڑوا رہتا. ٹھیک ہے سر, ایک بریک لیتے ہیں کہ آپ نے ذکر دی کا ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش ہے. ہاں جی, ان کو نشانہ میں ایک بریک لینے سے, چھوٹی سی بریک کے بعد ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اس کو. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. شامی صاحب ذرا کراچی کے معاملے پر بھی آتے ہیں. ایک یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, اس سے پہلے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے صدر آصف علی زرداری صاحب سے. نون لیگ کے قائد نواز شریف کی علیحدہ یعنی کہ وہ ملاقات ہوئی, اس میں بلاول بھٹو بھی تھے اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے, اسحاق ڈار صاحب بھی تھے. ابھی خبر نکلی نہیں ہے لیکن شاید کہا جا سکتا ہے کہ نکلے گی تو دیکھ لیں گے کہ کچھ نہ کچھ وہاں سے خبر تھوڑی نکالنی ہے. سر آئینی ترامیم اس وقت ہے نا. کھیلے ہوئے. اچھا, ہاں مولانا کو ایسا سمجھے. ابھی اچھا میں دیکھ رہا تھا محمود خان اچک سے بھی نظر نہیں آئے سر, وہ بھی اس کانفرنس میں. گویا انہوں نے بھی اپنی لگام پی ٹی آئی کو دے دی ہے, بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھتے. اب یہ ہمارے ڈاکٹر فرید ملک صاحب کہہ رہے ہیں, کیا فرماتے ہیں, کہ جمال ناصر کو اس کے کمانڈروں نے ڈبو دیا جو کمپرومائز تھے. سادات نے فلسطینیوں کو ابنڈن کر دیا, سیریا کو برباد کر دیا گیا. تو اسرائیل تو اسی وقت مانے گا فلسطینی ریاست جبکہ کوئی مزاحمت کی تحریک باقی نہ رہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو جو کچھ بھی کہیں تاریخ کا واقعات تو یہی ہے نا. جمال عبد الناصر کو دیکھ لیجئے کیا ہوا, سادات کو دیکھ لیجئے کیا ہوا, اس کے بعد پھر کیا اس کے اثرات مرتب ہوئے, اور اس کے بعد تحریک مزاحمت شروع ہوئی. تو ہمارا یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور جنگ کے علاوہ ہر طریقہ آزمانا چاہیے اس کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب ایک مسئلہ ہے دہشت گردی جس سے ہم نمٹ رہے ہیں, اور دو انجینئر جو ہیں, جی ہاں سر, چینی انجینئر, کل کراچی میں ایئرپورٹ کے نزدیک دھماکہ ایئرپورٹ کے نزدیک ان کو ہلاک کر دیا گیا دھماکے میں. خودکش دھماکہ جو ہے وہ اس کو بتایا گیا. ابھی تازہ خبر یہی 70 سے 80 کلو گرام بارودی مواد اس میں جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اس سے پہلے اسی سال 26 مارچ کو
شانگلہ میں جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے بشام کے مقام پر جو ڈیم تعمیر ہو رہا ہے اس میں جو چینی انجینئر جا رہے تھے ان کی ٹیم جو تھی اس میں بھی ایک قافلے نے ایک گاڑی نے ٹکرایا قافلے کو 5 چینی انجینئرز ہلاک ہوئے اور کتنے دیر کام بند رہا اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ چینی شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو تھی 14 جولائی 2021 کو سفر کر رہی تھی شاہراہ قراقرم پر 10 ڈیم کے قریب سائٹ کے قریب جی ہاں بس کو نشانہ بنایا گیا جس میں 9 چینی انجینئرز ہلاک ہوئے اور آپ مجھے بتائیے اب میرا خیال کوئی 15 کے قریب چینی انجینئرز جو ہے نا اب تک مختلف یہ وارداتوں میں ہلاک ہو چکے اور ہم ہر دفعہ سر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اب سیکورٹی جو ہے ہر قیمت پر ہم ایسی رکھیں گے کہ کوئی اس میں وہ نہیں ہو سکے گا سوراخ نہیں ہو سکے گا اب چین کے ایک دفعہ یہ خبر بھی آئی تھی کہ چین کہہ رہا ہے کہ سیکورٹی ہمارے لوگوں کی ہمارے سپورٹ کر دی جائے لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا ہے بہت افسوس اس کے بڑے دور رس اثرات ہو سکتے ہیں اور ایس سی او کانفرنس بھی سر ہونے والی ہے ظاہر ہے دشمن ملک کی وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن چین کے جو انجینئرز ہیں ان کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے حملہ کراچی میں ہوا ہے اس نے پھر ایک معاملات جو ہیں ان کو میرے خیال شدید الجھن میں ڈال دیا ہے بہرحال امید ہے کہ چین اپنا انجینئرز اس کے جو ہیں وہ کام کرتے رہیں گے لیکن سیکورٹی کے مسائل ہم صرف بیان تو نہیں دے سکتے نا ہر واردات کے بعد ایک بیان دے دیں گے یا جا کے تعزیت کریں ملاقات کر لیتے ہیں جیسے آج گئے ہاں مراد علی شاہ صاحب وہ تو جائیں گے لیکن بہرحال ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ سر ساری نگاہیں اس وقت ایس سی او پر ہیں آپ نے ابھی خبر بھی دیکھی کہ وہ وہاں اسلام آباد بیان کر دیا گیا ہے شنگھائی کوآپریشن کونسل جو ہے جی ہاں اس کی سمٹ ہونی ہے پاکستان میں ظاہر ہے کہ سارے دوست ممالک آئیں گے اور بڑا ایونٹ ہے اور بھارت کے بھی وزیر خارجہ جو ہیں جے شنکر سبرامنیم جے شنکر صاحب مودی صاحب تو نہیں آئیں گے لیکن وزیر خارجہ آئیں گے تو بہرحال ایک اب حکومت اور مولانا فضل الرحمان نے تو یہ بات مانی ہے نا انہوں نے کہا کہ بھی احتجاج جو ہے وہ ختم کر دیا جائے اور اس کے بعد ہوتا رہے گا احتجاج اور حکومت دستور کا بل لے کے نہ آئے ترمیم کا کوئی صحیح اور پی ٹی آئی کو احتجاج نہ بالکل ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں سر احتجاج دونوں بعد باتیں میں مانی ہوتا جاتی رہے ہیں گا ساری عمر احتجاج ہی کرنا ہے پی ٹی آئی تو بنی ہے احتجاج کے لیے سب جب اقتدار پہ تھی اس میں سڑکوں پہ ہوتی تھی جب اختلاف میں آئی ہے تو بیچاری پھر سڑکوں پر ہے مجھے تو پی ٹی آئی کے کارکنوں اور پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں وہ تو جناب گھروں میں بیٹھے بیڈ روموں میں بیان جاری کر رہے ہیں ورک فرام ہوم ورک فرام ہوم کر رہے ہیں چلیں کارکن جو ہیں بھگت رہے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ